درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الاخدود عن صہیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما۔ یہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے۔ اخدود کی جمع اخادید آتی ہے، اور اخدود کے معنی کھائی اور اس کی جمع اخادید، تو اصحاب الاخدودی کھائی والے۔ تو یہ حدیث رسول ہے صحیح مسلم شریف کی صفحہ نمبر 415 کی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کان ملکن فی من کان قبلکم۔ کان ملکن فرماتے ایک بادشاہ تھا، فی من کان قبلکم ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے، تم سے اگلی قوم میں ایک بادشاہ تھا۔ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا۔ ساحر کی جماعت سواحر، یعنی زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر بھی رہتا تھا، جس سے شب روز یہ اپنا کام لیتا تھا۔ ساحر کی جماعت سواحر، جس کے معنی جادوگر۔ فلما کبیرہ، کبیرہ یکبر، سمع یسمع سے اس کا معنی آتا بوڑھا ہونا۔ فلما کبیرہ قال للملک انی قد کبرت۔ یہ حاشی میں بھی اس کا دے رہے ہیں کبیرہ یکبر، سمع یسمع سے دونوں سے دیا۔ کبیرہ کبرہ یکبرو بھی ہے اور کبیرہ یکبرو بھی، دونوں دیا۔ نون سین نسل عنصر سے بھی اور سمع یسمع سے بھی۔ فلما کبیرہ تو جب یہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا، جب یہ بادشاہ سن رسیدہ کو پہنچ گیا، اچھا، وَقَالَ لَهُ سَاحِرٌ اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ فلما کبیرہ جب یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، بادشاہ نہیں، جادوگر جب بوڑھا ہو گیا، جب جادوگر سن رسیدہ کو پہنچ گیا، جب اس جادوگر نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، قال تو اس جادوگر نے للملک کی بادشاہ سے کہا، انی قد کبرت فبعث الی غلاما۔ بادشاہ سے کہا کہ بلا شک میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، بلا شک میں نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے۔ فبعث الی غلاما تو تو میرے پاس ایک بچے کو بھیج، اعلمہ السحر تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں، سحرہ تاکہ میں اس کو کیا سکھاؤں؟ ہاں، اعلمہ السحر تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ تو کس نے کہا یہ کہا
جادوگر نے بادشاہ کے دربار میں یہ عریضہ پیش کیا کہ اے شہنشاہ، میری جانب ایک ایسا بچہ بھیج جس کو میں جادوگر بناؤ، یعنی اپنی جادوگری کا جس کو وارث بناؤ۔ ایسا بچہ تو میرے پاس بھیج، اس لیے کہ میں تو بوڑھا ہونے جا رہا ہوں، اور جب بوڑھا ہونے کا مطلب یہ کہ دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے پاس ایک بچہ ایسا بھیج جس کو میں اپنے علم کا وارث بناؤں۔ فبعث الیہ غلاما، تو بادشاہ نے ایک بچے کو بھیجا، الیہ کس کی طرف؟ جادوگر کی طرف ایک بچہ بھیجا، یعلمہ، ایسا بچہ کہ جس کو یہ جادوگر جادو سکھاتا ہے۔ فکان فی طریقہ اذا سلک راہب، اذا سلک، سلک یسلک کو معنی آتے ہیں رستے میں چلنا، تو اذا سلک کا جو جواب ہے فکانا یہ جواب ہے، اور راہب جو ہے کانا کا اسم ہے، اور فی طریقہ ہی یہ خبر ہے، تو کانا اپنے اسم خبر سے مل کر اذا سلک کا جواب ہے۔ اب دیکھو اذا سلک، جب یہ بچہ راستے میں چلتا ہے، اذا سلک جب یہ بچہ راہ میں آتا، فکان فی طریقہ، تو اس کی راہ میں ایک جادوگر کا گھر پڑتا تھا، یعنی ایک جادوگر، فکان فی طریقہ، تو اس کے راستے میں ایک جادوگر تھا، یعنی جب یہ بچہ آتا تھا جادوگر کے پاس، جب یہ بچہ جادوگر کے پاس آتا تھا، تو جادوگر کے پاس آنے میں راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، تارک الدنیا راہب کا گھر پڑتا تھا۔ اذا سلکا، جب یہ بچہ راستے میں آتا، فکان فی طریق راہب، تو اس بچے کے راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، راہب رہتا تھا۔ فکان فی طریقی، تو اس بچے کے راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا۔ فقعد الیہ، تو یہ بچہ جو جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا، تو یہ بچہ فقعد الیہ، تو یہ بچہ کچھ لمحات کے لیے بیٹھا کرتا، کس کے پاس؟ الیہ، راہب کے پاس بیٹھتا۔ وسمع کلامہ، اور باادب مؤدب ہو کر اس کی گفتگو کو سنتا۔ یہ بچہ جو جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا، تو یہ بچہ نہایتی مؤدب ہو کر اس کے کلام کو، اس کی گفتگو کو سنتا تھا، کس کی؟ راہب کی۔ وسمع کلامہ، اور نہایتی مؤدب ہو کر اس کی گفتگو کو، راہب کی گفتگو کو سنتا۔ فاعجبہ، تو اس کی گفتگو اس کو بھا گئی، یعنی راہب کی گفتگو سیکھنے والے جادوگر کو، سیکھنے والے اس بچے کو، یعنی جادوگر سیکھنے والے جادوگری کو سیکھنے والے اس بچے کو گفتگو بھا گئی، کس کی؟ اس راہب کی گفتگو پسند آ گئی۔ فکان اذا اتی الساحر ضربہ، تو ظاہر بات ہے جب یہ بچہ بیٹھتا تھا اس کے پاس، کس کے پاس؟ اس راہب کے پاس بیٹھتا تھا، تو راہب کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی تھی جادوگر کے پاس پہنچنے میں، تو جادوگر اس کو مارتا تھا کہ اتنی تاخیر سے، اتنی دیر سے کیوں آیا۔ تو اس نے یہ شکایت کی راہب سے کہ ایسے سے مجھے میرا جادوگر جو مجھ کو مارتا ہے۔ تو راہب نے یہ کہا کہ جب جادوگر پوچھے کہ تاخیر کیسے ہوئی، تو یہ کہہ دینا کہ گھر والوں کی وجہ سے دیر ہوئی، گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب جادوگر کے پاس دیر ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ مجھے اس نے جادوگر نے، گھر والے پوچھیں کہ کہاں تھا تو گھر والوں سے کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا، اور جادوگر پوچھے تو کہہ دینا مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا۔ یہ مشورہ دیا اس راہب نے اس جادوگر، جادو سیکھنے والے اس بچے کو۔ تو اب دیکھیں فکان اذا اتی الساحر ضربہ، تو جب یہ بچہ جادوگر کے پاس آتا تھا، ضربہ، تو یہ جادوگر اس بچے کو مارتا تھا۔ کیوں مارتا تھا؟ دیر سے آنے کی وجہ سے، تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ فشکا ذالک الی الراہب، تو اس بچے نے شکایت کی راہب کے پاس، پورا واقعہ بتلایا۔ فقال، تو اس راہب نے جواب دیا، راہب نے مشورہ دیا، راہب نے کہا اذا خشیت الساحر
فقل حبسنی اہلی، حبسہ یحبسو کے معنی آتے ہیں روکنا، قید کرنا۔ جب تجھ کو خوف ہو جادوگر سے، اذا خشیت الساحر، جب تجھ کو جادوگر سے خوف ہو، فقل تو کہہ حبسنی اہلی، مجھ کو میرے گھر والوں نے روکا۔ وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ، جب تجھ کو اپنے گھر والوں سے خوف و اندیشہ ہو، فقل تو کہہ حبسنی الساحر، مجھ کو جادوگر نے روک لیا۔ فبینما ہوا کذالک، تو اسی کیفیت کے درمیان یعنی یہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا اور راہب کے پاس راستے میں بیٹھا کرتا تھا، یہی اسی کیفیت کے درمیان، فبینما ہوا کذالک، تو اسی کیفیت کے درمیان، یہ وہ جادو سیکھ رہا ہے، راہب کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ فبینما ہوا کذالک، تو اسی کیفیت کے درمیان، اذا اتی علی دابۃ عظیمۃ، اچانک یہ آتا ایک بڑے جانور کے پاس، یعنی راستے میں ایک ایسا بڑا جانور سے مراد ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ شیر تھا، اور ایک روایت میں یہ کہ بہت بڑا اژدہا سانپ تھا، کہ یہ راستے میں تھا تو راستہ اس نے بند کر دیا تھا۔ دائیں جانب جو راستے پہ تھے وہ دائیں جانب رک گئے تھے، اور جو بائیں جانب تھے وہ بائیں جانب رک گئے تھے۔ اس طریقے سے اس سانپ نے راستہ بند کر دیا تھا۔ اس طریقے سے جو اس نے راستہ جو ہے وہ بند کر دیا تھا، تو اس نے اب سوچا کہ میں آزماؤں گا کہ جادوگر اچھا ہے یا یہ راہب اچھا ہے، اسی کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ اتا علی دابۃ عظیمۃ، تو یہ ایک بڑے جانور کے پاس آیا، یعنی جس جانور نے فقد حبست الناس، جس جانور نے لوگوں کے راستے کو روک رکھا ہے۔ فقال، تو اس نے کہا دل میں، فقال تو اس نے دل میں کہا الیوم اعلم الساحر، الف جو ہے یہاں پر سوالیہ ہے، الیوم اعلم، آج میں جانوں گا، الیوم اعلم، اعلم مفعول فی مقدم ہے، آج میں جانوں گا، کیا الساحر افضل ام الراہب افضل، کیا جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے، یہ میں آزماؤں گا۔ فاخذ حجرا، تو اس بچے نے، جادو سیکھنے والے بچے نے ایک پتھر کو لیا، حجر کی جمع حجار، اس ایک پتھر لیا، فقال، پھر کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر، فقالت، اس نے کہا اللہم، اے میرے پالنہار، ان کان امر الراہب، اگر راہب کا معاملہ احب الیک، تجھ کو زیادہ محبوب ہے، من امر الساحر، جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ اگر تجھ کو زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب ہے، فقتل، یہ جواب آ رہا ہے ان شرطیہ کا، فقتل هذه الدابہ، تو اس جانور کو ہلاک کر دے، اس جانور کو قتل کر دے، حتی یمضی الناس، یہاں تک کہ لوگ اطمینان و سکون سے، بلا خوف و خطرے کے اس راستے کے پاس سے گزر جائیں، حتی یمضی الناس، یہاں تک کہ لوگ اطمینان و سکون سے گزر جائیں۔ فرماہا، تو اس جادو سیکھنے والے بچے نے اس سانپ کے یا شیر کے پتھر مارا، فقتلہا، تو اس پتھر نے اس کو قتل کر دیا، ایک پتھر نے اس کو قتل کر دیا۔ ومضى الناس، اور لوگ آسمانی لوگ جو ہے، ومضى الناس، اور لوگ اطمینان سکون سے گزر گئے۔ فأتى الراہب، تو یہ راہب کے پاس آیا، فأخبرہ، پورا واقعے سے باخبر کیا۔ فقال له الراہب، تو راہب نے اس سے کہا ای بنی انت اليوم افضل منی، اے میرے نور نظر، آج تو مجھ سے افضل ہے۔ کس نے کہا؟ یہ راہب نے کہا اس جادو سیکھنے والے بچے سے کہ تو مجھ سے افضل ہے۔ قد بلغ من امریکا ما ارا، من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے اور بلغ کا فاعل بنے گا، یعنی بعض امر، تیرا بعض معاملہ پہنچ چکا، ما اس منزل کو پہنچ چکا جس کو میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ کہا بے شک تیرا کچھ معاملہ پہنچ چکا ہے، ما اس منزل کو پہنچ چکا ہے، ما ارا جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس منزل کو پہنچ چکا جس منزل کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب کہتا ہے وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، اور بے شک ان قریب اب تجھ کو آزمایا جائے گا، یعنی اب
مصائب و آلام کے پہاڑ تجھ پر ڈھائے جائیں گے، اب عنقریب تو ظلم و تشدد کا شکار ہوگا۔ تو اس راہب نے کہا فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، اگر تجھ کو آزمایا جائے، ظلم و تشدد کا اگر تجھ کو شکار بنایا جائے، فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، تو تو میری رہنمائی مت کرنا، یعنی میرا پتہ مت بتلانا، میرا نام مت بتلانا۔ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، تو میرا پتہ مت بتلانا، میری رہنمائی مت کرنا۔ وَقَالَ الْغُلَامُ يُبْرِي الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اکمہ کی جمع اکامی جو ہے، ابرس ابارس کوڑی، اور اکمہ کے معنی اندھے کوڑی۔ اکمہ بولتے اکامی اس کے مادر ذات اندھے۔ وقال ابرا یبری شفا دینا اللہ کے واسطے سے، وقال یہ بچہ شفا یاب کرتا تھا اللہ کے واسطے سے، کس کو؟ اکمہ مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا، والابرسا اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا، ویداوی الناس من سائر الادواء اور تمام بیماریوں کا علاج اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ فسمع جلیس للملک، تو یہ بات جلیس کی جمع جلسہ ہمنشی، بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والا، تو بادشاہ کے ہمنشی نے اس کو سنا، قان قد عما، جو اندھا تھا، بادشاہ کا ہمنشی جو اندھا تھا، اس نے اس واقعہ سنا، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، تو یہ اس بچے کے پاس بادشاہ کا ہمنشی بہت سے تحف و تحائف لے کر کے حاضر آیا، فقال، اور کہا، ما ہونا لک اجمع، جو یہاں ہے سب تیرے لیے ہے، ما ہونا لک اجمع، جو یہاں ہے، جو ما اجمع ہاں ہونا لگا، جو یہاں جمع کیا گیا وہ سب تیرے لیے ہے، جو مال یہاں پر جمع ہے وہ سب تیرے لیے ہے۔ اجمعو یہ اس میں حاشی دے رہے تاکید مانوی ہے، کیا ہے؟ تاکید مانوی، اور یہ کاف کے لیے ہوگی تاکید مانوی۔ ما ہونا لگا یعنی جو یہاں، ما جمعہ ہا ہونا، یہاں جو جمع لگا جو سب تیرے لیے، تاکید مانوی سب تیرے لیے ہے۔ ان انت شفیتنی، اگر تو نے مجھے شفا یاب کر دیا تو، قال، تو اس نے بچے نے کہا، انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، انما یشفی اللہ تعالی، بے شک اللہ شفا یاب کرتا ہے۔ فإن آمنت باللہ، اگر تو اللہ پر ایمان لے آیا، دعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کروں گا تیرے حق میں، فشفاک، تو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے گا۔ فآمن باللہ، تو یہ اللہ پر ایمان لے آیا، فشفاہ اللہ، تو اللہ نے اس کو شفا یاب کر دیا، یعنی اس کو قوت بنائی اللہ نے، قوت بصارت اس کو عطا کر دی۔ فاتل ملکہ، تو یہ بادشاہ کے پاس آیا، فجلس الیہ، بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا، کما کانا، جیسے پہلے بیٹھتا تو ویسے بھی عینی بیٹھا، فقال الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا، من رد علیک بصرک، تیری قوت بصارت کس نے لٹا دی، تیری آنکھوں کی بینائی کس نے واپس کر، تو اندھا تھا تو تیری آنکھیں تو ویسی ہوں جیسے پہلے تھی۔ قال، تو اس نے کہا، ربی، میرے رب نے۔ قال، تو بادشاہ، اولک رب غیری، میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ قال، تو اس نے کہا، ہاں، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے۔ فاخذہ، تو اس نے اس کو پکڑا، فلم یزل یعذبہ، تو اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھاتا رہا، اس پر عذاب کرتا رہا، عذاب ڈھاتا رہا، حتی ضل، اور غلام یہاں تک کہ اس نے بچے کی رہنمائی کر دی، یعنی بچے کو اس نے بچے کا پتہ بتلا دیا۔ فجیع بالغلامی، تو بچے کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا، فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا، ای بنیا، اے میرے بچے، قد بلغ من سحرک،
تیرا جادو کا بعض معاملہ اس حد کو پہنچ گیا، ما تبر الاکما کہ جو تو مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کر رہا، کوڑیوں کو ٹھیک کر رہا، وتفعل وتفعل اور ایسا کرتا ہے، ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے۔ فقال تو اس نے جواب دیا انی لا اشفی احدا میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، انما یشفی اللہ بے شک اللہ شفا دیتا ہے۔ فاخذہ تو بادشاہ نے اس کو پکڑا، فلم یزل یعذبہ اس کو سزا دیتا رہا، حتی دل علی الراہب یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ فجیع بالراہب تو راہب کو حاضر کیا گیا۔ اب راہب کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور راہب کے ساتھ بادشاہ نے کیا سلوک کیا، کس انجام کو اس کو پہنچایا، کس انجام تک اس کو پہنچایا، کس طرح اس کی خبر لی، اور پھر جو ہے اس کا جو بچہ تھا، اس کا جو بادشاہ کا جو ہم نشیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، اور جو یہ بچہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ کل جو ہے بتلایا جائے گا۔